بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشہور و معروف پوڈ کاسٹر اینکر پرسن ریحان طارق کو گرفتار کر لیا گیا ہے، حراست میں لے لیا گیا ہے۔ رات 1 بجے وہ ایئرپورٹ پر پہنچے تھے، برطانیہ سے UK سے فلائٹ لے کر لاہور ایئرپورٹ پر آئے، لاہور ایئرپورٹ پر 1 بجے لینڈ کیا اور وہاں پر ان کو FIA نے روک لیا۔ FIA نے ان کو بتایا کہ آپ NCCIA کو مطلوب ہیں اور وہاں پر ان کو روکے رکھا گیا۔ پھر NCCIA والے آئے، کئی گھنٹے ایئرپورٹ پر ہی ان کو رکھا اور اس کے بعد ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ NCCI والوں نے واضح نہیں بتایا شروع میں کہ جی کیا وجہ ہے، کیوں ان کو حراست میں لیا جا رہا ہے، کیا باقاعدہ ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، اس بارے میں نہیں بتایا۔ وہاں پر موجود صحافی علی حمزہ نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے، وہ وہاں پر پہنچے تھے، انہوں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی ہے، اس کا کچھ حصہ بھی میں آپ کو سنواؤں گا۔ تو علی حمزہ کا کہنا ہے کہ میں کئی گھنٹے تک ریحان طارق سے رابطے میں رہا، جب انہوں نے ایئرپورٹ پر لینڈ کیا اس کے بعد سے لے کر جب تک ان کو NCCI والے لے نہیں گئے۔ تو اس کو حراست کہیں، گرفتاری کہیں، کیونکہ ابھی تک مقدمہ سامنے نہیں آیا کیا مقدمہ ہے۔ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو لاسٹ پوڈ کاسٹ کیا تھا اس میں اس طرح کی کنٹروورشل بات ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، حراست میں لیا گیا ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان میں جو پچھلا پوڈ کاسٹ تھا وہ علامہ جواد نقوی کے ساتھ تھا جو شیعہ عالم دین ہیں، اس میں ریحان طارق نے ایک سوال کر دیا تھا اور اس کا جواب علامہ صاحب نے دیا تھا۔ اب وہ سوال اور جواب وہ کنٹروورشل ہو گئے اور پھر آپ دیکھیے کہ ان دنوں میں خاص طور پر تو اس سے پھر یہ ہوا کہ جی یہ شیعہ سنی ڈیوائڈ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ سارا کچھ ہوا اور معاملہ بڑا پھیل گیا۔ اس پر پھر علماء نے میٹنگز کی، اس میں اہل حدیث رہنما ہیں احتشام الہی صاحب اور ان کے بھائی شام الہی ظہیر وغیرہ، یہ سب بھی اکٹھے ہوئے، دیگر علماء اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی اس پر تو مقدمہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جیو والا اسی وقت چل رہا تھا معاملہ، انہوں نے کہا جی ہم لوگ میٹنگ اس لیے بلائی تھی اور اب یہ جیو کا بھی آ گیا ہے معاملہ، اس سے پہلے یہ سارا کچھ ہوا تھا، تو بڑا پریشر تھا۔ اب یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جی یہ کیسے ہو گیا، وہ تو خود وزیر داخلہ محسن نقوی کا چینل ہے جہاں پر کام کرتے ہیں، چینل 24 ہے، محسن نقوی اس کے مالک ہیں چینل کے، اور وہاں پر ہی ریحان طارق کام کر رہے تھے۔ تو وزیر داخلہ کے انڈر NCCI ہو، FIA ہو، سب ان کے انڈر آتے ہیں، تو وہیں سے گرفتاری ہو گئی، اپنے ہی چینل کے اینکر کی گرفتاری ہو گئی۔ تو معاملہ ہے قانون کا، اور اس لیے کہ پریشر وہ کنٹروورشل ہو گیا، وہ سوال جواب وہ سب کچھ، اور میں اس لیے نہیں دہرانا چاہ رہا کہ پھر معاملہ اور زیادہ خراب ہوگا کہ کیا سوال تھا، کیا اس کا جواب آیا۔ تو پھر اس کو اس طرح سے لیا گیا کہ جی یہ تو صحابہ کے بارے میں یا ایک صحابی کے حوالے سے غلط بات کر دی گئی ہے، اس طرح سے اس کو پھر لیا گیا۔ تو لہٰذا اب یہ سچویشن بن چکی ہے کہ ریحان طارق کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ UK گئے ہوئے تھے چھٹیوں پر، اور جب یہ 1 بجے آئے ہیں تو وہاں پر FIA نے روک کر بتایا کہ جی آپ NCCI کے مطلوب ہیں، آپ یہاں سے نہیں جا سکتے، یعنی یہ آ چکے تھے، اس کے بعد یہ اپنے گھر یا کہیں ایئرپورٹ سے باہر ہی نہیں نکل سکتے تھے، جانے نہیں دیا FIA نے۔ NCCI والوں نے پھر آ کر ان کو انٹیروگیٹ کیا، یہ NCCI والے سے پوچھتے رہے کہ مقدمہ بتا دیں، نہیں بتایا گیا۔ علی حمزہ نے وہاں سے رپورٹ کیا کہ میں کئی گھنٹے تک رابطے میں رہا، کہتے میں تقریباً 2-2:30 بجے یہاں پر پہنچا تھا، 2:30 بجے کے قریب میں قریبی تھا، تو مجھے پتہ چلا، میرا رابطہ ہوا ریحان طارق سے۔ تو انہوں نے کہا ریحان طارق کے بقول کہ مجھے نہیں بتایا جا رہا کہ کون سا مقدمہ ہے، کیا ہے۔ پھر ریحان طارق سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو پہلے کوئی پیشگی اطلاع تھی کہ کسی طرح سے آپ کے خلاف کوئی نوٹس آیا ہوا ہے، کوئی مقدمہ درج ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن میں پورا تعاون کروں گا، قانون کے مطابق چلوں گا، اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں بالکل اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اور جو بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے، جو بھی چیزیں کرنی ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو اتنی بات ہوئی، 2-2:30 گھنٹے بقول علی حمزہ کے ریحان طارق رابطے میں رہے، اور اس کے بعد پھر NCCI والے ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یہاں سے کہاں لے کر گئے ہیں، کس کیس میں باقاعدہ گرفتاری، یہ ڈیٹیلز آگے سامنے آ جائیں گی۔ تو ابھی یہ سارا معاملہ کافی زیادہ پھیل چکا ہے، اور ریحان طارق کے حالیہ اگر آپ پوڈ کاسٹ دیکھیں تو بہت وائرل ہوئے، اور ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ وائرل، سب سے زیادہ دیکھے جانے والے پوڈ کاسٹ ان کے آ گئے یا شیئر ہونے لگ گئے، کیونکہ اس میں بہت سی کنٹروورشل باتیں ہوتی تھیں۔ بہت سے ایسے ہیں، تقریباً سبھی میں ہی، اگر وہ کسی قبال سے بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ان سے سوال کیا کہ آپ کیا اپنے آپ کو میراثی کہیں گے، اس پر وہ قبال جو بڑے مشہور معروف ہیں وہ تھوڑے پریشان ہو گئے، ریلکٹنٹ ہو گئے۔ اسی طرح جواد احمد کے ساتھ پوڈ کاسٹ تھا، اس میں خاتون کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی جواد احمد کی، اس طرح کی چیزیں ہوئیں۔ پھر کسی ٹک ٹاکر خاتون کو بلایا جاتا ہے تو اس کو دکھایا کہ آپ کس طرح کے ٹک ٹاک بناتی ہیں، دیکھیں آپ ڈانس کر رہی ہیں،
تو اس نے کہا, اور لباس پر بات ہو گئی, تو بہت سے لوگ کہتے تھے جی آپ کیوں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ چیزیں چلتی رہی. اس پر کہیں کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ جی NCCI اس پر نوٹس لے یا کچھ ہو. لوگ اس پر تنقید کرتے رہے, پوچھنا چاہیے تھا, نہیں پوچھنا چاہیے. تو اسی میں کنٹروورسی جنریٹ ہوئی, ظاہر ہے پھر اور لوگوں نے اس چیز کو دیکھا, اور دیگر اور بہت سے اس طرح کے سوال تھے. اسی طرح وہ ایک حکیم صاحب ہیں, ان کے ساتھ جو گفتگو تھی وہ بھی بڑی وائرل ہوئی, ان کے ساتھ جو سوال و جواب ہوئے. تو اور بھی جتنے بھی انہوں نے کیے, کہیں نہ کہیں اس طرح کا کوئی موقع آتا تھا, کوئی سوال ایسا ہوتا تھا, جواب ایسا ہوتا تھا جس سے بڑی کنٹروورسی نکل آتی تھی, بڑی گرما گرمی ہو جاتی تھی. لیکن یہ سوال جواب تو بڑے تحمل سے ہو رہے تھے, جو یہ علامہ جواد نقوی صاحب والا ہے, جو اب تک یہی سامنے آیا ہے کہ یہی کیس ہے. کیونکہ اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ اٹھا تو ریحان طارق نے ایک ویڈیو جاری کی, ایک ویڈیو کلپ بنا کر جاری کیا, جس کو لکھا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, ہمارا پلیٹ فارم امپیکٹ کے لیے ہے, لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہے, لیکن اس پلیٹ فارم سے ایسی کوئی بات ہوگی تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. زیادہ تر لوگوں نے وہ معذرت بھی قبول نہیں کی, اور شاید اسی وجہ سے پھر کیس بن گیا, اور کہا کہ جی یہ کوئی اس طرح کی معافی نہیں ہے, یہ تو ذرا ڈائریکٹ نہیں ہے, بس ایسے ہی ملفوف انداز سے اور واضح نہیں کیا انہوں نے, بس ایسے ہی معافی مانگ لی, یہ اس پر پھر کہا گیا. میں ان کی معافی بھی سنوا دیتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کیا کہا تھا, وہ بھی تاکہ ان کا موقف بھی آ جائے اس سارے معاملے پر, اور اس کے حوالے سے کہ جی ریحان طارق نے پھر کیا کہا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ معافی بھی ناقابل قبول رہی ہے, اور یہ کیس ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ اسی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں, کس طرح سے ظاہر ان کے وکیل بھی آئیں گے, اور وہ پھر کیا موقف اختیار کرتے ہیں, کیس چیزیں واضح ہو جائیں گی. جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تو یہ ایک بریکنگ نیوز ہے, ابھی تک ڈیٹیلز اس طرح نہیں آئیں. تو ایئرپورٹ پر پہنچے تھے علی حمزہ, بہت زبردست, یہ نوجوان صحافی ہیں, بڑا زبردست یہ پروگرام کرتے ہیں, کرائم کے حوالے سے, سوشل ایشوز کے بارے میں یہ رپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ایئرپورٹ پر پہنچے, اور میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے شاید پہنچنے والوں میں یہ ہوں گے کہ جیسی خبر ملی. تو سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں ایئرپورٹ پر پہنچ کر. اس وقت میں لاہور ایئرپورٹ پہ موجود ہوں. گزشتہ رات معروف پوڈ کاسٹر ریحان طارق UK سے فلائی کرتے ہیں اور لاہور میں لینڈ کرتے ہیں. 1 بجے ان کی فلائٹ یہاں پہ لاہور میں لینڈ کرتی ہے. اس کے بعد ریحان طارق کو FIA کی ٹیمز کی جانب سے ریٹین کیا جاتا ہے, اور ریحان طارق صاحب کا ہم سے رابطہ ہوا. انہوں نے بتایا کہ 1 بجے میں لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا ہوں, اس کے بعد مجھے FIA کی جانب سے روک لیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب FIA نے روکا ہے اس وقت اس کے بعد رابطہ ہوا ہے علی حمزہ سے. اور علی حمزہ ایک بڑے زبردست صحافی ہیں, اور پاکستان کے ایک نیشنل چینل پر, نیوز چینل پر یہ کام کرتے ہیں. تو پھر یہ ایک صحافی کے طور پر دیکھیے کہ وہاں پر پہنچے جہاں پر معاملہ ہے, وہاں پر پہنچے, انہوں نے ایجنسی سے رابطہ بھی کیا, ان سے بھی پوچھا کہ جی کس وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے, وہ آگے یہ بتاتے ہیں. اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ NCCIA کو مطلوب ہیں, اور NCCIA کی ٹیم مجھے لینے کے لیے آئی ہے. میں ایئرپورٹ کے قریب تھا, میرے کچھ دوست احباب تھے, ہم فوری طور پہ ایئرپورٹ پہنچے, اور اس کے بعد ریحان طارق صاحب کے ساتھ میں ان کے فون پہ ان کے ساتھ رابطے میں رہا. انہوں نے بتایا کہ مجھے ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا کہ مجھے کیوں جو ہے وہ ریٹین کیا گیا, کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے. یعنی FIA نے روک کر یہ بتایا صرف ریحان طارق کو کہ جی NCCIA کو آپ مطلوب ہیں, اس لیے ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے, آپ یہیں رکیے, اور NCCIA آپ کو لے کر جائے گی, یا انہوں نے آگے بات چیت آپ سے کرنی ہے. تو یہ سب باتیں جب ہو رہی ہیں تو ساتھ ساتھ ریحان طارق اور بھی ہو سکتا ہے لوگوں سے رابطے میں ہوں, اور بھی لوگوں سے بات کر رہے ہوں, ساتھ وہ علی حمزہ کو بھی اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے. بہرحال NCCIA کی جو ٹیم یہاں پہ پہنچی, جو SHO صاحب یہاں پہ پہنچے, جب ان سے ہم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, تو انہوں نے بتایا کہ ہم ریحان طارق صاحب کو لینے آئے ہیں. اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجوہات ہیں, کیا شکایات ہیں, کوئی پرچہ ہے, کوئی کمپلینٹ ہے. تو انہوں نے جو سرسری سی میرے ساتھ گفتگو کی, اس کے مطابق وہ یہ بتا رہے تھے کہ غالباً جو ان کا آخری پوڈ کاسٹ تھا اس کا کچھ کنٹینٹ کے حوالے سے کوئی معاملات ہیں, اور ان کے خلاف کچھ لوگوں نے NCCIA میں درخواستیں دے رکھی. NCCIA میں درخواستیں ہیں, اور انہوں نے واضح نہیں بتایا, نہ بتایا یہ مقدمہ ہوا ہے, یہ ایگزیکٹ پوڈ کاسٹ ہے, یہ سوال تھا, یہ جواب تھا, اتنے منٹ پہ کیا. انہوں نے کہا جی جو لاسٹ پوڈ کاسٹ ہے بس اس میں کچھ ایسی بات ہوئی ہے. یہ سرسری انہوں نے بتایا جب علی حمزہ نے NCCIA کے اہلکار سے یا ان کے آفیسر سے پوچھا جو یہاں پر آئے تھے ریحان طارق کو گرفتار کرنے, اور انہوں نے پھر یہ بتایا ہے کہ جی ان کے خلاف درخواستیں تھیں اور سب تھا. اب ریحان طارق آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی NCCIA میں درخواستیں ہوں گی, مجھے اس کا کچھ نہیں پتا تھا, نہ بتایا گیا. بہرحال یہ جو ریحان طارق صاحب تھے, آخری پوڈ کاسٹ انہوں نے جواد نقوی صاحب کے ساتھ کیا تھا, اور اس کے بعد یہ کچھ چھٹیاں گزارنے کے لیے UK گئے تھے, اور آج یہ UK سے فلائی کر کے لاہور پہنچے. اور جب میں نے ریحان طارق صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس حوالے سے کوئی خدشہ یا کوئی علم تھا, تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اس حوالے سے کوئی علم نہیں تھا کہ میرے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے یا کوئی مقدمہ ہے یا میں کسی مقدمے میں مطلوب ہوں. انہوں نے بتایا میں تمام اداروں کا جو ہے احترام کرتا ہوں, اگر میرے حوالے سے کسی بھی ادارے کو میرے سے کوئی بھی مدد درکار ہے تو میں ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں.
اب یہ ریحان طارق کا موقف جو علی حمزہ کے آ گیا ہے کہ میں سب سے تعاون کرنے تیار ہوں، مجھے بتایا نہیں گیا میرے خلاف مقدمہ کیا ہے یا کوئی درخواست میرے خلاف آ گئی ہو NCCI میں، مجھے کوئی نوٹس نہیں دیا گیا، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں بتایا جا رہا کہ مجھے کیوں ریٹین رکھا گیا. بہرحال ہم یہاں پہ تقریباً 2:30 سے 3 بجے پہنچے تھے اور تقریباً 6 ساڑھے 6 بجے تک میرا ان سے رابطہ رہا. 5 سے 6 گھنٹے تک انہیں یہاں پہ ریٹین رکھنے کے بعد اب ہماری اطلاعات کے مطابق ایک تو ان سے ہمارا رابطہ بھی نہیں ہو رہا، اور جو FIA کے اہلکاران ڈیوٹی آف کر کے آ رہے ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ NCCI کی ٹیم انہیں یہاں سے لے گئی ہے. اب مجھے نہیں پتا اس کو گرفتار کہوں یا نہ کہوں، ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے یا نہیں ڈالی گئی. بہرحال NCCI کی ٹیم یہاں سے لے گئی ہے. اس وقت میں یہ لاہور دیکھیں اب جناب NCCI کی ٹیم لے گئی اور یہ نہیں واضح ریاست ہے، گرفتاری ہے، کیا ہے. اور تقریباً 4 گھنٹے 4 یا 5 گھنٹے، کیونکہ 6 بجے کے قریب لگتا ہے کہ ان کو لے کر گئے. 1 بجے انہوں نے لینڈ کیا ہے تو 5 گھنٹے تک ایئرپورٹ پر ان کو روکا گیا ہے ریحان طارق کو. اور علی حمزہ بتا رہے ہیں کہ 2:30 سے 3 بجے وہ یہاں پر آ گئے تھے اور اس کے بعد سے وہ رابطے میں 2-2.5 گھنٹے ریحان طارق سے فرداً، یعنی کچھ عرصے کے بعد، کچھ دیر کے بعد رابطہ ان سے ہوتا رہا اور وہ پھر اپڈیٹ دیتے رہے کہ ابھی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور بتاتے رہے. پھر فائنلی یہ کہ کہا گیا ہے کہ NCCI والوں کو تقریباً 6 بجے کے قریب، صبح 6 بجے کے قریب ان کو لے گئے ہیں. ریحان طارق کا اس ویڈیو کے بارے میں جس میں وہ جواد نقوی صاحب سے سوال ہوا اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ چیز پہلی کی جس پر تو مقدمہ ہونا چاہیے، یہ انہوں نے کیا کہہ دیا، توہین کا اس میں عنصر آ گیا ہے اور یہ سب باتیں ہوئیں. تو ریحان طارق نے اس کے بعد پھر ایک ویڈیو جاری کی جو 1 منٹ 24 سیکنڈ کی ہے. ریحان طارق کا اس پر کیا موقف تھا وہ بھی سن لیجئے. تو میں ریحان طارق اور RTS کی ریحان طارق شو 24+ آپ ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہیں. اب سے لگ بھگ 36 گھنٹے پہلے ہمارے اسی پلیٹ فارم پہ ایک شیعہ اسکالر علامہ جواد نقوی صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ نشر ہوئی. اس پوڈ کاسٹ کا ایک حصہ ایسا تھا جس سے ہمارے مسلمان بھائیوں کی دل آزاری ہوئی. ایسی گفتگو یا ایسی نشست اس سبجیکٹ کے اوپر نہیں ہونی چاہیے تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا کہنے میں حق بجانب ہیں. آپ کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ، انفیکٹ انپریسیڈنٹڈ سپورٹ کے ساتھ RTS has grown to an extent کہ جہاں سے ہونے والی ہر بات امپیکٹ رکھتی ہے، اثر رکھتی ہے. یہ RTS ان کا شو کا نام ہے جو ریحان طارق کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے نام سے ریحان طارق شو کے حوالے سے. تو بتا رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی. علامہ جواد نقوی کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور اس میں کچھ ایسی بات ہو گئی جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، اس پر میں معذرت خواہ ہوں، اپولوجائز کرتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور وہ امپیکٹ ہمیشہ میننگ فل ہونا چاہیے. اس بات کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے میں آپ لوگوں سے معافی کا خواستگار ہوں، طلبگار ہوں کہ اگر آپ لوگوں کا دل دکھا ہے تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ سے معافی چاہتا ہوں. اور ہم ہمیشہ یہ کوشش جاری و ساری رکھیں گے کہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے، آپ کے پازیٹیو فیڈ بیک کے ساتھ ہم اچھا کانٹینٹ لے کے آتے رہیں. اب یہ تو انہوں نے کہا کہ جی معذرت کر رہا ہوں لیکن ہماری کوشش ہوگی اچھی چیز لائیں، اچھا کام کریں. لیکن ظاہر ہے کہ اس معذرت سے یا معافی سے بات نہیں بنی، کیونکہ اگر قانون کو آپ نے توڑا ہے تو قانون میں کہیں لکھا ہو سکتا ہے، کہیں موجود ہو سکتا ہے کہ جی اگر آپ اپولوجائز کر لیں، معافی مانگ لیں تو پھر چلے چیزیں ہٹ سکتی ہیں. لیکن اس میں یہ کہ ابھی ہم نے کئی صحافیوں کو NCCI کے نوٹس جاتے دیکھا اور کوئی خبر چل گئی کسی بڑے آفیسر کے خلاف، جس طرح چیف سیکرٹری ہیں، ان کے کوئی مینٹیننس کے بارے میں، باغات کے بارے میں، اس طرح سے. تو اس پر پھر ادارے نے بھی معذرت کی، صحافی نے بھی معذرت کی اور کہا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے. یا کسی اور نے اگر ان کو کوٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو ان کو کوٹ کر دیا تھا کیونکہ چینل پر یہ چیز چل گئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. اب وہ تو ایک پرسنل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاملہ ہے کہ اگر چیف سیکرٹری سمجھ رہے ہیں، کوئی افسر سمجھ رہا ہے، وہ پھر اس کیس کو واپس لے لیتا ہے کہ جی معافی کافی ہے، ٹھیک ہے جی انہوں نے اپولوجائز کر لیا یا خبر واپس لے لی، بس ٹھیک ہے، میرا تو مقصد یہی تھا. لیکن اگر یہ کوئی کسی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے اور اس میں کوئی توہین کا عنصر آ گیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کیا اس پہ صرف معافی کافی ہوگی؟ کون اس پر معاف کر سکتا ہے؟ اسٹیٹ ہے وہ کرے گی یا قانون آگے اپنا راستہ لے گا، چیزیں پروسیڈ کریں گی؟ اب معاملہ لگتا ہے کہ اس سٹیج پر آ چکا ہے. اس کے بعد یہ یعنی اس ویڈیو کے بعد بھی چیزیں سیٹل نہیں ہوئیں اور ریحان طارق ملک سے باہر چلے گئے تھے. وہ واپس آئے ہیں چھٹیاں گزار کر، جس وجہ سے بھی وہ گئے تھے باہر، اور جو ہی آئے ہیں تو پھر ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے. فل کانٹینٹ لے کے آتے رہیں اور امپیکٹ کریٹ کرتے رہیں. تاہم ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے، اور جس چشمے سے نفرت کا پرچار ملے اس چشمے میں زہر ملایا جا سکتا ہے. ہمارا پیغام محبت ہے، امن ہے، اتحاد بین المسلمین ہے. السلام علیکم. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اتحاد بین المسلمین کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، یہ ہو گیا اور غلطی ہو گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس معذرت خواہیں. تو یہ کافی دن پہلے کی بات ہے، کیونکہ جب انہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے یا ویڈیو بنائی ہے تو کہہ رہے ہیں 36 گھنٹے پہلے ہمارا وہ پوڈ کاسٹ اپلوڈ ہوا ہے.
تو ابھی 2 دن بھی اس کو مکمل نہیں ہوئے تھے، لیکن اب اس کے بعد کئی دن تک یہ چیز رہی ہے، اس کا مطلب ہے، اور معاملہ سیٹل نہیں ہو سکا، تو لہٰذا ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ ابھی تک یہی ہے کہ یہی کیس ہے جو علامہ جواد نقوی کے ساتھ ہوا، حتیٰ کہ علماء تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی علامہ صاحب کے خلاف بھی دیں، پرچہ دیں، اور یہ ہونا چاہیے، انہوں نے جواب اس طرح سے دے دیا۔ اب یہ اس وقت کنٹروورسی ابھی بھی چل رہی ہے۔ دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا جیو کی الگ سے چل رہی ہے کہ وہاں پر توبہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی خاکے ایک ڈاکومنٹری میں چلا دیے گئے، وہ ابھی تک معاملہ چل رہا ہے، اور اب یہ خبر بھی آ گئی ہے کہ ریحان طارق کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب دونوں معاملات میں کس طرح سے آگے پروسیڈنگز ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جب کمپلینٹ گئی ہے پیپرا کے پاس تو انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کو ریفر کر دیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کیا سمجھتی ہے کہ کس طرح کی سزا ہونی چاہیے، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے خاکے چلانا، اور کیا اس کو اس طرح سے معاف کیا جا سکتا ہے اگر غلطی مان لیتے ہیں، اپولوجائز کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں کے خلاف ایکشن بھی لے لیا کہ جن سے یہ ڈاکومنٹری چل گئی اور یہ سارا کچھ ہوا، تو وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک وہ معاملہ چل رہا ہے، اسی طرح ہی توہین کے حوالے سے یہاں پر بھی توہین کے بارے میں ریحان طارق پر بھی اب ایک مقدمہ یا درخواستیں ہیں، اب دیکھتے ہیں مقدمہ درج ہوا ہے کس طرح سے ہے، کیا دفعات ہیں، اور ابھی تک تو NCCI والوں نے اتنا ہی بتایا کہ جی درخواستیں آئی تھیں اور یہی پوڈ کاسٹ تھا جس کے حوالے سے ہم نے ان کی گرفتاری کی ہے۔ جو بھی اس پر اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔